جی مسٹر اسامہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم جی السلام جی، سر کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک آپ؟ ہیں آپ؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی جی الحمدللہ. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو خادم حسین صاحب سے ڈبیٹ ہو رہی تھی، اگر آپ مجھے اس میں سالس لینا چاہتے ہیں تو آئی ایم ولنگ فار دیٹ، نو پرابلم انشاءاللہ. ثالث اب آپ کی معرفت نہیں ہے نا، کچھ ایسا قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ ماڈریشن کر سکے. آپ کی کیا بیک گراؤنڈ ہے اس میں؟ بیک گراؤنڈ تو نہیں، میں نے لاجک اسٹڈی کیا ہوا ہے اور تھوڑا سا دینی نالج بھی ہے، یعنی کہ اس یہ سے ہے کہ نمٹنا کافی مشکل ہے. وہ یعنی وہ اس کو مولوی حضرات جب آتے ہیں وہ ثالث کو بھی اڑاتے ہیں نا وہ. نہیں وہ ثالث چیزوں ایسا کو ہونا بیلنس چاہیے نہیں کر. کہ وہ پہلے سے جی اس سے بات کرے، سمجھا دے کہ بھائی تم نے میری بات ماننا ہے. وہ سب اس کو شرائط اس سے طے کرے اور موضوع پہ رہنا، سوال کا جواب دینا، بھائی دوسرے کی بات نہیں کاٹنا. یہ نہیں سب وہ باتیں ان سے. جی اس میں یعنی کہ تھوڑی سی میری سکلز ہیں کہ میں جس پوائنٹ سے باہر نہیں نکلنے دینا، مطلب آئی کین ڈو دیٹ، آئی کین مینیج دیٹ. ٹھیک ہے مطلب بھائی. میں آپ I'm just ہمارے آپریٹر offering my. صاحب سے بات کریں نا، پٹھان بھائی سے، جی اس سے جی بات کریں. وہ آپ کو وہ دیکھیں، وہ آپ کو انٹرویو لے گا. اگر آپ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ، کیوں نہیں. ٹھیک ٹھیک. میں دوسرا میں سا میں ان گزارش باتوں میں نہیں کرتا. ان باتوں پہ جی وہ کرتے ہیں ہمارے آپریٹر حضرات. ان باتوں کو طے کرتا ہے نا. میں ان باتوں میں مجھے نہیں پتا ٹھیک ہوتا. جی ٹھیک ہے، جی نو پرابلم نو پرابلم. جی سر. دوسرا سر، جب آپ ان سے بات کر رہے تھے تو آپ نے میرے خیال ہے سورہ نساء کی آیت مینشن کی ہے 71 اینڈ 72، رائٹ؟ جی 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 اس میں نے اس کا ترجمہ میں نے فوراً اس وقت کھول کے دیکھا ہے. اس میں جو میں ٹرانسلیٹ کر پایا ہوں 71 O believers take your precautions and go forth either in groups or together. And 72 there will be some among you who will lag behind so that if you face a disaster they will say Allah has blessed us for not being there among them. جی ٹھیک ہے. تو اس میں جو میری جی سر، اس میں جی جو میری اردو میں ترجمہ انڈرسٹینڈنگ ہے کریں نا، اس میں لوگوں کو تو بھی سمجھ آیا. اردو میں بھی ترجمہ کریں. جو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ٹیک یور precautions and go forth either in groups or together، اپنی تیاری مکمل رکھو اور آگے جاؤ یا اکیلے، ان گروپس اور ٹوگیدر، یعنی کہ لشکر بنا کر آگے کی طرف پیش قدمی کرو. پریکاشنز کا میں نے صحیح کیا کہ اپنی تیاری رکھو، تیار رکھو اپنے آپ کو. حیدر کو میں پریکاشنز ہوتا ہے. صحیح ہے. صلاح لے لو، اوکے. پریکاشن لے لو. اینڈ دین وَإِنَّ مِنْكُمْ، یعنی کہ جو ورس نمبر 72 ہے، there will be some among you who will lag behind، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیچھے رہ جائیں گے تاکہ ان پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو وہ کہہ سکیں کہ اللہ نے ہمیں، اللہ has blessed us for not being there among them، کہ اللہ نے ہم پر فضل کیا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں تھے جن پر وہ مصیبت آئی ہے. Is that right؟ ہاں آپ کچھ رائٹ ہے. جی ہاں. اللہ has blessed us for not being there among them، یعنی کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرپسلی جان کے پیچھے رہ جائیں گے سو دیٹ، تاکہ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ کہنے والے ہوں کہ اللہ نے میرے اوپر فضل کیا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ تمہیں یہ مصیبت پیش آئی ہے تو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے پیچھے رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ اپنی نیت سے پیچھے رہے جی تھے. تو ٹھیک ہے نا. تو اس میں جی اس جی میں جو میں انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہوں، اس میں ایک تو کئی منافقت کی کوئی وہ نہیں ہو رہی ہے، اس میں کوئی منافق نہیں کسی کو مینشن کیا جا رہا ہے. منافق نہیں پہ مینشن کیا جا رہا. میں دو آیت کھولتا ہوں بھائی، جی دیکھتا ہوں جی منافق ہے میرا کہ نہیں. نہیں سوری، ایک منٹ سے میرا نقطہ کمپلیٹ ہو. جو میرا نقطہ ہے، میرا نقطہ یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا، جب اللہ کسی کو کہتے ہیں تو اللہ ان کے ظاہری ایمان کی وجہ سے ان کو آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. آنیسٹلی کیپنگ ان مائنڈ کہ اللہ جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کو اتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. وہ if he says something he means it، مطلب یہ چیز اللہ کو سوٹ نہیں کرتی ہے So نا کہ means it just because Allah talks to us based on the آج میں conversational اس کی مثال دے دیتا ہوں conventions that we سر، میں اس کی have, مثال right? دیتا ہوں. جی سر، میں اس کی مثال دیتا ہوں کیونکہ سورہ بقرہ ورس نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. And او there are بھائی اس some طرح who نہیں ہے. say ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. تم اس طرح نہیں، ہم نہیں کہتے. قرآن میں ہر جگہ یہی ہے. ہر جگہ اچھا مومن کا مطلب ہے، اس میں منافق بھی آ جاتا ہے. قرآن میں ایسے جگہ ہیں کہ مومن میں ظاہری ایمان کے مناسب. اب آپ نے جو سورہ نساء کی پڑھی، میں سورہ نساء کھول دیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. دیکھو، آپ کہتے ہیں اس میں منافق نہیں ہے. اس میں یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہو رہی کہ اس میں منافقین کہا جا رہا ہے کسی کو یا نہیں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا جی ثبات او انفروا جميعا. اچھا جی تم جہاد کے لیے نکل جاؤ. وان منکم، آپ میں سے وہ ہیں. تو یہ کس میں سے ہے؟ آپ میں سے ہیں نا، مومنین میں سے ہیں. جی یا ایھا لمن الذین، اوکے. لیبطئن، جو جہاد کے لیے سست ہے، جہاد کے لیے نہیں آتا، جی جہاد کے لیے سست ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی سمجھ میں آئی نا؟ یہ کس کی نشانی ہے جی کہ جہاد کے لیے سست ہے؟ یہ مومن کی جی یا منافق کی نشانی ہے؟
فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر مسلمانوں کو شکست ہو جائے، شہادت مل جائے، قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا، کہتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے کہ میں شہید نہیں ہوا. جو ان شہادت کو، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، اس کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے. یہ مذاق اڑا رہا ہے جہاد کی، اس کو یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمت یہی ہے کہ آپ جہاد کے لیے نہ نکلیں اور یہ کہہ دیں کہ اللہ اگر کوئی شہید ہو جائے تو خوشیاں منا دیں کہ اللہ کی نعمت ہے کہ مجھے شہادت نہیں ملی ہے. یہ نفاق کی نشانی ہے یا ایمان کی نشانی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ، یہ آپ ہی میں سے، کس میں سے؟ یا الذین آمنوا میں سے ہے. اوکے، وہ تو دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اس طرح تو قرآن میں جو ہے کم خرچنے والوں کو بھی نفاق والا کہا گیا ہے. یعنی کس کہ کو؟ اب وہ چیزیں کم خرچنے والے کو، ہم کس کو؟ کم پیسہ کم خرچنے والے کو، جو مخلص نہیں ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ منافق ہے. جی ہاں، جی. تو مطلب وہ کہنے کا مطلب ہے کہ اب ایسی کئی کوالٹیز ہمارے مسلمانوں میں بھی ہوں گی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا ایمان زیرو ہے. they don't believe in Allah and رسول اللہ and قرآن and that بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں منافق کو مومنین میں سے کہا گیا، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اور بھی آیات، ٹھیک ہے نا، اور بھی آیات ہیں. اب جب اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو یہ ظاہری ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ سب ایمان یہ سب پہ والوں واجب ہے، سب پہ واجب ہے، صرف سچے مسلمانوں پہ تو واجب نہیں. جیسے اس پہ یہ کیسے ہم پرسیو کریں گے؟ دیکھو، ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے، ٹھیک ہے نا. اسلام ہے، ابھی ایمان اس کے دل میں داخل، اس پہ بھی روزہ واجب ہے. وقالت الاعراب آمنا قل قولوا اسلمنا ولم يدخل الايمان ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اعراب کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، کہہ دینا کہ آپ ابھی مسلمان ہیں، ابھی ایمان آپ کے دل میں داخل نہیں ہوا. یا الذین آمنوا جو ہے یہ اس پہ بھی، وہ ان پہ بھی ہے، اعراب پر بھی ہے، جو ابھی وہ ایمان ان کے دل میں داخل بھی نہیں ہوا، ان پہ بھی روزہ واجب ہے. نہیں جی، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن میرا نقطہ ہے کہ قاعدہ کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ وہ دیکھنا ہوگا، قاعدہ کوئی نہیں ہے، وہ دیکھنا ہوگا. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں لوگوں کے عقول حیران رہ جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کتاب ایسا بھیجا ہے لوگوں کو سمجھنا ہے تاکہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام کے محتاج ہیں قرآن کو سمجھنے. اسی لیے تو قرآن میں اختلاف بہت ہے، مفسرین کے اتنے ایک آیے کے ذیل میں 5 5 6 6 10 10 اقوال. وہ جاہل لوگ نہیں تھے کہ ان کے اقوال ہیں اتنے زیادہ مختلف اقوال ہیں. انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے، محنت کی ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے. کسی کا عقل کسی طرف گیا، کسی کا عقل کسی طرف گیا، بالکل متضاد معانی. اس آیت سے کیا مراد ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میرے اہل بیت سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، اہل بیت علیہ السلام کبھی میرے قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. اور اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے واضح طور پر کہ قرآن میں ظاہری ایمان کی وجہ سے شیطان بھی آ جاتا ہے. ظاہری ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا بولا ہے، بعض ہر جگہ پہ نہیں. وہ پھر دیکھنا ہوگا کہ اس آیت کے ذیل میں حدیث کیا ہے، اس آیت کے ذیل میں اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس میں قرائن کیا ہے، اس بہت ساری جگہ مقامات پہ پتہ چل جاتا ہے. یہ کہنا کہ صرف اگر یا ایھا الذین آمنوا بولا ہے یا مومن بولا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی مومن ہے، اس طرح کوئی قاعدہ نہیں ہے. یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ مسئلہ یہ کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ مسئلہ بالکل اجماعی ہے. جو لوگ تفسیر پڑھتے ہیں ان کو بخوبی پتہ ہے اس بات کا. لیکن آپ کے مولوی حضرات کیونکہ ان کو ابو بکر عمر کی وہ ثابت کرنے میں وہ مشکل ہوتی ہے نا، تو پھر وہ سب قواعد بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں بدر والے نے سب ان کو مومن بولا اللہ نے. جی مزید بولیں. جی یعنی کہ ٹھیک ہے. اور چلیں اس پہ، یعنی کہ میرے مائنڈ میں بھی آ رہا تھا کہ اللہ پاک قرآن میں یہ بھی کہتے ہیں کہ قولاً سدیدا، تو یہ اس چیز کے ساتھ اللہ خود ہی کانفلکٹ میں نہیں آ رہا کہ میں ایک جگہ کہہ رہا ہوں کہ میں سیدھی بات کا حکم دے رہا ہوں لوگوں کو، اور خود میں جو ہے نا وہ سیدھی بات ہے بھائی، سیدھی بات ہے، بالکل سیدھی بات ہے کہ آپ ظاہری ایمان کی وجہ سے کسی کو ایمان، یہ غلط نہیں ہے. جب لوگ مسلمان ہونے کا ادعا کر رہے ہیں، دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، تو آپ مسلمانوں کے خطاب میں اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں. اب دیکھیں ابھی ملائکہ ہے نا، ملائکہ اور جن تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، فسجدوا كُلُّهُمْ إِلَّا إِبْلِيسَ، سب ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، اور ابلیس ملک تھا ہی نہیں، جن میں سے، ٹھیک ہے نا. ظاہر میں کیونکہ وہ ملائکہ کے ساتھ رہتا ہے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ نے کہ وہ شروع سے کافر تھا. جن وہ ابلیس جو ہے فرشتہ بھی نہیں ہے، اینجل بھی نہیں، ملائکہ بھی نہیں ہے، اور وہ کافر کیونکہ وہ ملائکہ کے ساتھ وہ اسی لشکر میں ہے، اسی اکٹھے رہتے ہیں. تو اس کو بھی کہا، جب کہا کہ سجدہ کرو، اس خطاب میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ملائکہ سے فرمایا کہ سجدہ کرو، اس خطاب میں ابلیس بھی ہے، حالانکہ وہ ملائکہ سے ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح قرآن مجید میں بہت ہے، محاورے میں یہ کوئی خطا نہیں ہے، غلط نہیں ہے.
چلیں یہ آپ نے ایک اچھی ایک ورس مجھے دیا ہے کہ میں نے اللہ ملائکہ سے کہہ رہا ہے، پھر ساتھ ہی فوراً ابلیس کو مینشن کر رہا ہے، کو اس پہ تھوڑی ریسرچ کرنی چاہیے واقعی. میں ٹھیک ہے. آپ کو دکھا دیتا دوسرا ہوں. جی میں سمجھ آ گئی، میرا مطلب یہ تھاٹ پرووکنگ ہے کہ اللہ پہلے مینشن کر رہا ہے کہ تمام فرشتوں تم سجدہ کرو، پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس نے نہیں کیا. تو ابلیس تو وہ فرشتہ تھا ہی نہیں. لیٹ سے کہ اگر فرشتہ تھا اور اس کا نام بھی ابلیس تھا، لیکن وہ خود سے کہہ رہا ہے کہ میں تو فرشتہ ہوں ہی نہیں، میں جن سے آگ سے بنا ہوں، تو وہ جنات میں سے ہے، جن ہے، ظاہری بات ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا میں اس آپ کو. کو آیت دکھاؤں، ایک منٹ یار آیت دکھا دیتا ہوں. قرآن مجید سورہ مبارک ہے بقرہ، آیت نمبر ہے جی 34. وَإِذْ جی قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے ملائکہ سے کہہ دیا کہ سجدہ کرو جی آدم کے لیے. فَسَجَدُوا إِبْلِيسَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. سب ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اور بھائی ابلیس فرشتہ تھا ہی نہیں، ہم، اس نے ابا کیا، استکبار کیا، اور کافرین میں سے تھا. اچھا سورہ مبارکہ یہ اعراف میں فرمایا، ملاحظہ کریں. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. ملائکہ سے ہم نے کہہ دیا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا. اچھا یہ ابلیس جو ہے قرآن مجید میں آیت ہے کہ کان من الجن، یہ جن میں سے تھا. کہاں ہے؟ میں دکھا دوں آپ کو قرآن مجید میں کان من وہ الجن. بلکہ وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ میں کیوں کروں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں. وہ تو اس نے خود بھی ہاں قرار دیا ہے، بالکل قرآن میں کان من مینشن الجن. ہاں تو یہ کیونکہ یہ ظاہر میں ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جب ملائکہ سے کہہ دیا اس خطاب میں، اس پہ بھی واجب تھا کہ سجدہ کرے. خطاب میں ہے. یہ بھی شامل تھا، حالانکہ خطاب ملائکہ سے تھا، لیکن ظاہر میں کیونکہ ان کے ساتھ ہے، ایک ہی فوج میں، ایک ہی سوسائٹی میں مثلا ہے. جی سر. جی اچھا. دوسرا میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نالج میں یہ حدیث ہے کہ اگر ہے تو مجھے بتائیے گا کہ کن کتب میں سے ہے اور اس کی سند کیا ہے، صحیح ہے یا نہیں. کیونکہ میرے نالج کے مطابق یہ صحیح کیا ہے. ایک چیز؟ حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس پیچھے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے. آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، اے غلام، غور سے سن، اللہ کی حفاظت کر، اللہ ہر جگہ تیری حفاظت فرمائے گی. اور پھر فرمایا، جب کوئی تجھے حاجت پیش ہے، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھ، اور سن، ساری کی ساری مخلوق مل کر اگر تجھے نفع دینا چاہے تو تجھے نفع نہیں دے سکتی ہے اللہ جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور ساری کی ساری مخلوق مل کر اگر تجھے نقصان دینا چاہے وہ تجھے نقصان نہیں دے سکتی اللہ جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا. کیوں؟ کیونکہ قلم اٹھایا جا چکا ہے اور سیف کچھ پہنچ چکی ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا، ہوگا آپ کی کتابوں میں ہوگا. تو سر وہ کیونکہ میری جو لاسٹ آپ سے وہ ہوئی تھی نا اس کے آپ اوپر، پہلے بھی یہ آئے اندر، مدد کے مجھے یاد اوپر، نہیں پڑتا. اچھا. جی وہ مدد کے اوپر ایک جو میں نے آپ سے نقطہ اٹھایا تھا نا کہ اللہ یعنی کہ سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر زمین، میں تمہارے آسمانوں سے تمہیں زمین میں دنسا دوں، جب زمین پہ زلزلہ تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے. مطلب توحید پہ میری آپ سے بات ہوئی تھی. تو پھر مجھے آپ، کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ پہلی تھی اس طرح کی کہ آپ، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ شرک نہیں کرتے ہیں، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، مجھے 100% ایشورٹی ہے. آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر آپ جب یا علی مدد کہتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ کلی مدد اللہ کی طرف سے ہے، علی وہ مدد کریں گے جو اللہ نے ان کو عطا کیا، رائٹ. بالکل. تو اگر یہی مائنڈ سیٹ سر دیکھیں، جو اقوام میں شرک آیا تھا وہ شرک اسی طرح ہوا تھا نا کہ وہ عقیدہ بگڑتا 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 نچلوں تک جب گیا تو وہ پھر انہوں نے تو آپ دیکھا نا، بتوں کو شریعت کو چینج نہیں کر سکتے. تو میں ایک آپ گزارش اللہ کروں سے سر، آپ دیکھیں اللہ سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل مند نہیں ہے. اگر ایسے کوئی خدشہ ہوتا نا تو وہ بیان کرتے. کوئی تو حدیث ہوتی نا سر کہ کئی دیکھیں کئی آپ جو ہے دوسروں سے مدد نہ مانگیں، کیونکہ دوسروں نے بھی اسی طرح مانگا، مدد مانگ کے وہ مشرک ہو گئے. ٹھیک ہے نا. نہیں، مثال کے طور پر سر سورج کے بارے میں میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سورج سے میں پھر سورج کو اللہ جو طاقت اور ہیٹ دیتے ہیں وہ سورج وہ مجھے دیتا ہے، تو میں سورج سے مدد مانگ سکتا سورج ہوں. اگر کوئی سننے والی چیز ہے تو مان لو بھائی. اگر سورج اگر آپ تو سمجھتے ہیں سورج کو سر اگر کوئی آپ اگر مان لیا نا، اگر کوئی مانگتا ہے سورج سے، وہ مشرک نہیں ہے، وہ ایک فضول کام کر رہا ہے. کیونکہ سورج جو کوئی زندہ جان نہیں، توڑی ہے. انڈرسٹینڈنگ یہی ہو کہ سورج کو اللہ نہیں طاقت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. عرض یہ ہے کہ آپ مثلا میں اس پین سے ایک پین تو جو ہے میری مدد کر. اب یہ پین سنتا نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اب میں نے ایک فضول کام کیا نا، میں مشرک توڑی ہوں. جی میں نے اوکے. سورج سے اگر طلب کیا، دیوار سے طلب کیا، یا پتھر سے طلب کیا، اگر میں نے اللہ سمجھ کر طلب کیا تو میں مشرک ہوں. اگر میں نے اس کو اوکے. ڈیٹی سمجھ کر، رب سمجھ کر، اس کو ایک چھوٹا الہ یا بڑا الہ جو بھی ہے سمجھ کے میں نے طلب، وہ تو شرک ہے. لیکن میں نے اس طرح نہیں کیا. میں نے کہا کہ بھائی جو ہے میں سورج سے مانگتا ہوں، سورج سنتا ہی نہیں ہے بھائی میری. ٹھیک ہے نا. تو تو یعنی کہ اگر یہ فضول کام ہے. اجازت دے، یہ فضول نہیں، کام ہے. گزارش سن ٹھیک لیں، ہے نا. گزارش سن لیں. یہ میں آپ کا ویسٹ آف نقطہ ایفرٹ سمجھ ہے. گیا. آپ نے کہا
ہاں اگر آپ یہ نے شرک الہ نہیں سمجھ ہے کر بھائی. مانگا تو وہ تو ابھی شرک ہے. ابھی میں آپ سے طلب کرتا ہوں نا, ابھی آپ سے طلب کرتا ہوں تو آپ میرے لیے کام کریں. آپ کو سنائی نہیں دیتی کیونکہ میری آڈیو میوٹ ہے, یا آپ کی یہ وہ آپ کا اسٹوپڈیٹی ہے, ہیڈ میں آپ فون کی کام بات نہیں سمجھ کر رہا رہا. ہوں. ہاں تو یہ ایک ویسٹ آف ایفرٹ ہے, یہ شرک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا بھائی. تو لیکن میں جب سر رسول اسی اللہ صلی قاعدے اللہ کو علیہ وسلم ائمہ اطہار علیہ السلام سے مانگتا ہوں, وہ میری سنتے ہیں, وہ مدد کر بھی سکتے ہیں. ہوں. جی, تو سر اسی پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے تو پھر حضرت عیسیٰ زیادہ مدد کے حقدار نہیں کہ ان سے مدد مانگی جائے, وہ تو زندہ بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اگر کوئی نہیں, مانگے, بالکل مانگے, بالکل مانگے, ٹھیک ہے نا. عیسیٰ سے حضرت جب عیسیٰ بڑا سے مانگ موجود ہے, سکتے ہیں, عیسیٰ کا حضرت امام عیسیٰ جب سے مانگ موجود ہے نا, سکتے ہیں, بالکل مانگ سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ عیسیٰ سے علیہ السلام سے اللہ حضرت سمجھ عیسیٰ کر نہیں, اللہ ہوں, سمجھ کر نہیں, ٹھیک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام سے جب بڑے موجود ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا جب جی, امام موجود ہے, عیسیٰ علیہ ہوں, الصلوۃ والسلام ہمارے 12ویں امام, آپ کی کتابوں میں اس کے پیچھے آگے نماز پڑھیں گے, اس کا اقتداء کریں گے, اس کے خادم ہوں گے. جی, ان سے کیوں نہیں مانگے جب اس کے, لیکن اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام سے مانگتا ہے اس عنوان کے ساتھ کہ وہ اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے, وہ تو شرک ہے. اگر اس عنوان سے نہیں مانگتا, اس سے جی, مانگتا ہے کہ وہ ایک پیغمبر ہے, ایک نبی ہے, مومن ہے, مومنین جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ ایک مہربان آدمی ہے. اے عیسیٰ ابن مریم, تجھے تیری ماں کا واسطہ فلان کام میرے لیے کرو, اگر کرنا چاہے بالکل حرام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا حکم نہیں ہے, نہیں, لیکن کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ کام کرے, لیکن اس سے منع نہیں ہے. سر لیکن لیکن آپ کو جی, جی, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جتنے معجزات تھے نا, آپ کی کتابوں میں یہ حدیث نہیں, ہماری کتابوں میں سب انبیاء کے معجزات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, اور ان کے علاوہ ان سے زیادہ تھے ہمارے پیغمبر کے پاس. یعنی جو متفرق تھے, جو عیسیٰ کے پاس, موسیٰ کے پاس, ابراہیم علیہ السلام کے پاس متفرق تھے نا, وہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے, اور ان سے زیادہ بھی تھے, ٹھیک ہے نا. تو اور جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ولی ہیں, ہمارے یعنی سرپرست اعلیٰ ہیں, ہمارے کنگ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ زندہ ہیں, جی, بالکل ان جی, کے زندگی اور مردگی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, وہ اب آج بھی زندہ ہے, آج بھی ہمارے شاہد اعمال ہے. لیکن سر پھر آپ دیکھیں, بائی دا وے آپ کو یہ مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بار بار کہ دیکھو اگر میں آپ سے کوئی پانی کا گلاس مانگتا ہوں تو یہ بھی میں مدد مانگ لوں. جب میں یہ مدد والا کویشچن کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غیبی مدد, جب میری کوئی بھی نہیں سن فرق پاتا, کیا جب ہے, تب مجھے فرق کیا ہے بھائی, فرق کیا ہے؟ سر فرق یہ ہے نا کہ میری کشتی جب ڈوب رہی ہے سمندر میں تو میں اللہ کو ہی پکاروں گا نا, کسی کو تو نہیں پکار اللہ کو سکتا ہوں, رائٹ. پکارو, جی ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو اب اگر آپ دوسری نے سر گزارش کوسٹ گارڈ کو, اگر آپ نے فون کیا نا کوسٹ گارڈ کو, نیوی کو فون کیا, جی, مشرک ہو گئے, مشرک ہو گئے کو کال دیکھیں کرو, اللہ قرآن میں کیوں کیپٹن کہتا ہے صاحب کہ پھینک جب دو ادھر, رسی پھینک دو, میں ڈوب رہا ہوں. سر جب سب بات سنیں, اللہ قرآن میں کیوں کہتا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو تم مجھے شفا دیتا ہے, بالکل اللہ دعائی کا تعالیٰ کیوں نہیں شفا دیتا مینشن, ہے, بالکل, کیونکہ ہر رائٹ. انسان دل میں مومن ہوتا ہے نا, کیونکہ اللہ کا جی, انکار ناممکن ہے, جی, ٹھیک ہے نا. جو لوگ, جو اس کی وجہ یہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بہت واضح دلیل ہے اللہ کے وجود کا, کہ جو بھی شخص اللہ کا انکار کرتا ہے وہ صرف زبانی انکار کرتا ہے, حقیقی طور پہ کوئی اللہ کا انکار نہیں کرتا. کیونکہ وہی لوگ جو کہتے ہیں ایتھیسٹ جو لوگ ہیں نا کہ اللہ ہے نہیں, وہی جب بیمار ہوتے ہیں, جب سب وسائط قطع ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ابھی آپ کا علاج نہیں ہے, آپ کا کینسر, آپ مرنے والے ہیں, تو اس وقت اس کو یاد آ جاتا ہے, وہ دعا کرتا ہے, پرے کرتا ہے. جب کشتی ڈوب رہا ہوتا ہے نا, وہی ایتھیسٹ جو کہتا ابھی تک وہ مناظرے کرتا تھا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے, اب جب مرنے کا وقت ہو گیا, یقین آ گیا, اب جو ہے وہ دعا کرتا ہے. یہ سب کے لیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہوا ہے, اللہ کے وجود پر علم, ان سب کو پتا ہے, سب لوگوں کو پتا ہے. زبانی طور پہ لوگ شک کا اظہار کرتے ہیں, انکار کا اظہار کرتے ہیں, رد کرتے ہیں, منکر ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. لیکن جب وقت آ جاتا ہے نا, جب کوئی واسطہ, ہاں کوئی وسیلہ نہیں ہوتا, اس وقت وہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ. ایک ایسا طاقت ہے کہ وہ جو ظاہری اسباب ہیں وہ نہیں ہے. ظاہری اسباب مثلا کیا, آپ کشتی ڈوب رہی ہے نا, کوسٹ گارڈ ہے مثلا, نیوی ہے, یا دوسرا کشتی والا کوئی آ کے آپ کو نکال دے گا, یا کوئی مستری وہاں پہ مل جائے نا, کشتی کو اسی وقت اصلاح کر دے, ریپیئر کر دے. یہ ظاہری اسباب نہیں ہے. یہ ظاہری اسباب جب کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہے, تو اس پہ یقین ہے, تو اس کو پکارا جاتا ہے نا. اس کا مطلب یہ میرا ہے. نقطہ جو ہے کہ ظاہری اسباب کو اختیار نہ کرنا جہالت ہے, لیکن ظاہری اسباب پہ یقین کرنا کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ ظاہری اسباب کو اختیار نہ کرنا آپ جہالت ہے, کیسے, اور ظاہری اسباب پہ یقین کرنا کفر ہے, یعنی کہ اللہ کے بغیر, غیر اللہ پہ. ہاں, سر ایک اور یا اللہ جو کے, بات, دیکھیں اللہ سے مستقل ہو کے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ظاہری اسباب کچھ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کے اذن سے, اللہ کے اذن سے ظاہری اسباب بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. ابھی ظاہری اسباب جو ہے نا آپ کو جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں نا, ظاہری اسباب آپ کو قتل بھی کر سکتے ہیں, ظاہری اسباب آپ کو کروڑ پتی بھی بنا سکتے ہیں, آپ کو شہید بھی کر سکتے ہیں, یہ سب ظاہری اسباب ہیں, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں سر, ماشاءاللہ آپ ایجوکیٹڈ آدمی ہیں, اور آپ نے ایک تھنکنگ ڈیولپ کی ہوئی ہے کہ اگر میں یا علی مدد کہتا ہوں تو کلی طاقت کا سرچشمہ اللہ کو مان کر کہتا ہوں, اور حضرت علی کو اس کرتا ہوں کہ اللہ, حضرت علی کو اللہ نے جو عطا کیا ہوا ہے وہ اس سے مجھے عطا کریں گے, رائٹ. اب دیکھیں, اب جو مثال کے طور پہ
ہر مسلک میں ہر کمیونٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کم عقل لوگ ہوتے ہیں. اب شیعہ کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جو اچھا ممبر مجھے سے ایک ایسے بات کا کہتے ہیں. بتاؤ، آپ بتاؤ، اللہ کی ہدایت اچھی ہے، بڑی ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بڑی ہدایت مینس فرما برداری یا عطا ہے؟ مینس ہدایت، بلیسنگ، یعنی ہدایت، کہ ہدایت، اللہ کی ہدایت اللہ بڑی کی ہے. ہدایت ہاں، اللہ کی ہدایت بڑی ہے یا رسول اللہ کی، سوری اللہ تھوڑا کی سا ہدایت ایلیبریٹ اچھی کریں ہے، گے وہ پلیز. زیادہ وسیع ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت؟ ہدایت مینس ہادی، گائیڈنس. ہادی، گائیڈنس، گائیڈنس. اللہ کی ہدایت بڑی ہے، یہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ قرآن پاک ہاں، میں اللہ پاک نہیں، نبی ان پاک دونوں کو کا بھی اگر کہتے ہیں کہ کمپیئر کریں، پرائرٹی کس کی ہے؟ نبی جی اللہ خود کہتے ہیں قرآن پاک میں، نبی جی آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا، ہدایت دینا تو میرے ذمہ ہے، تو اللہ کی اب بڑی میں ہے، عرض کر ظاہری رہا ہوں بات کہ ہے. پرائرٹی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پرائرٹی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو لائٹ ہے، جو گائیڈنس ہے، وہ زیادہ جی زیادہ زیادہ گارنٹیڈ ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ گارنٹیڈ؟ اللہ کو پانے کے لیے حضور کی مان کر چلنا پڑے گا، ظاہری ہاں بات ہے. بالکل، یہی اگر بات ہے حضور نا کی کہ یہ دو چیزیں ہیں ہی نہیں بھائی. ان کو ہمنے سامنے لانا ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دیتا ہے تو سامنے تو کبھی اللہ نہیں آیا نا کہ ہمیں بلا دے، ہمیں سمجھا دے. بھائی اس طرح تو نہیں، ایک کلاس روم اللہ کا ہے، ایک کلاس روم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہم کس کلاس میں چلیں؟ کس کی خود نہیں کس کا سر، خطبہ سنیں؟ کمپیریزن نہیں ہے آپ. ہاں، کمپریزن جی ہی نہیں. میں بالکل اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہی بھیجا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. ٹھیک ہے نا، یہ دو چیزیں ہیں ہی نہیں. اگر کوئی کہہ دے اللہ کی اطاعت میں ثواب زیادہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ثواب زیادہ ہے، یہ دو چیز ایک بات ہی غلط ہے بھائی. یہ دو چیزیں نہیں ہے، ایک بات ہی ہی چیز، غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک ہی چیز ہے. یہ ٹھیک ہے نا، غلط بات ہے. ہاں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کس کی ثواب زیادہ ہے؟ یہ ایک ہی بات، دو چیزیں نہیں ہیں. اللہ کی معرفت ہی محال ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر. ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تشریف لائیں تو ہم اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، ہماری عقل کہاں ہوتی. تو اسی طرح میرے بھائی، اللہ کی جو عطا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کو دو نہ سمجھو کہ یہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے بھی ایک سپر مارکیٹ ہے، وہاں پہ سامان ملتا ہے، اللہ کا ایک دوسرا سپر مارکیٹ ملتا ہے، وہاں پہ مفت سامان ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس سپر مارکیٹ میں چلیں نا؟ تم کہہ دو کہ وہ اللہ کی سپر مارکیٹ زیادہ بہتر، وہاں سے سامان لیتے ہیں، وہاں پہ زیادہ خیرات ملتے ہیں. یہ دو ہے ہی نہیں، نہیں یہ ایک ہی ہیں بھائی. نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو معذرت کے ساتھ میں بہت مؤدبانہ طریقے سے آپ سے اختلاف کروں گا. میرا یہ نقطہ ہی نہیں ہے. میں یہ بات ہی نہیں کر رہا، میں آپ صرف لوگوں مدد کے کی بات ذہن کر میں رہا یہی ہوں. ہے، یہی ابن تیمیہ کا یہی شبہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے نا. وہ بھی دیکھیں، یہ جو ہے شیعہ اور سنی کا اختلاف نہیں اس مسئلے پر، یہ پورے عالم اسلام کا وہابیوں کے ساتھ اختلاف ہے. ٹھیک ہے نا، وہابیت کا. ابن تیمیہ سے پہلے کوئی اس بات کا قائل ہی نہیں تھا کہ آپ غیر اللہ سے اگر طلب کریں کافر ہو جاتے ہیں، یا یہ حرام ہے یا مکروہ ہے، کوئی نہیں کہتا تھا. یہ ابن میں آپ تیمیہ کو کو اس کی آیات صفت نہیں دیتا ہوں. سمجھ آئی، اس کے بعد یہ بات لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا. اور کیونکہ پلیز یہ دیکھیں بھائی بات ہے صاحب، سر، میں پچھلے آپ سے 40 گزارش سال میں کروں ایک گا، سن بھول لو نا جائے گی بھائی، بات. پچھلے 40 جی سال میں سعودی عرب نے اتنے پیسے لگائے ہیں وہابیت کی تبلیغ کے لیے، بالخصوص پاکستان میں. مساجد، رائٹ، مدارس، یونیورسٹیز، صحیح بات. پھر علماء کو لے کے چلتے ہیں، وہ طالب علموں کو لے کے چلتے ہیں سعودی عرب میں، وہاں پہ 3 4 5 10 سال کا دورہ کراتے ہیں، پھر واپس بھیجتے ہیں. اب لوگوں کے ذہن میں تو وہ کوٹ کے انہوں نے بھر دیا کہ بھائی غیر اللہ سے طلب کرو، یہ شرک ہے. حالانکہ یہ غیر اللہ سے اگر عبادت کرو غیر اللہ کی شرک ہے. غیر اللہ سے مدد لینا یہ کوئی شرک نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل ہے نہ، کوئی حدیث ہے نہ، کوئی روایت ہے نہ، آیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. اب یہ میں آپ کی بات میں اتفاق کرتا ہوں کہ سعودیہ نے بہت زیادہ چیزیں مونیٹائز کر کے، ایون کہ میں کئی سعودی میرے دوست بھی ہیں نا جو ان اسلامی حلقوں میں ہوتے ہیں، سعودی ہیں، وہ لٹرلی سعودی. وہ جی کہتے ہیں کہ جو عالم ہمیں بتاتے تھے کہ یہ ان باتوں پہ عمل کرو، آج وہی عالم جو ہے نا، وہی کہنے کہ اس وقت جو ہم بتاتے تھے وہ غلط تھا، اب یہ والا صحیح ہے، کیونکہ اب وہ تھوڑا سا ماڈرنائز ہو رہے ہیں نا. بات میری آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی بات. اب جو میرے لیے تکلیف دہ بات ہے، جو میں آپ پہلے بھی مینشن کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کے مائنڈ میں ایک ڈفرینس ہے کہ یار میں اگر یہ عالم مدد کہتا ہوں تو اس نیت سے کہتا ہوں. اب جو تھوڑا نچلا طبقہ ہے، 45 میں کیا ہوتا ہے، وہ عام ذاکر کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے بیٹے دینے والا علی، عزت دینے والا علی، زندگی دینے والا علی. پھر ذاکرین اسی کو گولی مجلس مارو، میں ذاکری کو گولی مارو. ذاکرین کا کیا بھائی، ان کو کیا اسی تھا؟ اسی وہ مجلس میں پھر ذاکرین وہ کتاب نہیں پڑھتے ہیں، ذاکرین کو قرآن نہیں پڑھنا آتا نا. یہاں پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی سیدانی کی نکاح پہ، وہ ذاکرین آ کے تنگ کرتے تھے نا، ہم نے کہہ دیا کہ بھائی جو ذاکر اس کے بعد آئے گا وہ پہلا ایک صفحہ قرآن سنائے گا. بند ہو گیا. اس کے بعد ایک ذاکر بھی نہیں آیا. ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا بھائی، ان کو حدیث نہیں پڑھنا آتا، یہ کتابیں بھی نہیں پڑھتے، مطالعے بھی نہیں کرتے. ذاکرین کیا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی تقریر سنتے ہیں نا، ایک دوسرے کی تقریر سنتے ہیں، اسی سے تقریر سیکھتے ہیں، پھر اس میں سے وہ مزید ہر ایک آدمی پھر اس میں کچھ اضافہ کر بھی لیتا ہے نا، اس میں کچھ اضافہ کر دیں آپ اپنی جانب سے، وہ بات بہت ساری بن جاتی ہے. لیکن یہ شک نہیں ہے، یہ شک نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دیکھیں، ابھی میں آپ کو اگر ایک 100 روپے دے دوں یا آپ کو ایک تھیلا روٹی کا دے دوں،
تو اس میں میں دے سکتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی سر اللہ آپ علیہ وسلم مجھے کسی شخص کے پاس اگر بیٹا پیدا نہیں ہوتا، دیکھیں اس کی کوئی بیماری ہے یا لڑکی پیدا نہیں ہوتی یا اولاد نہیں ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عیسیٰ ابن مریم اپاہج کو شفا دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، ٹچ کر کے مس کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر سے اگر کسی کو شفا دیتے ہیں، اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں جو ذاکرین کہہ رہے ہیں وہ سرے ہی سے غلط ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل وہ بات صحیح ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو سر اللہ پھر قرآن میں کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ بالکل يَرْزُقُ بالکل مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اور پھر بالکل، جو سورہ فاتحہ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اللہ تمام نے تو یہ طریقے نہیں اللہ کہا کے کہ لیے، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں دے سکتے نا۔ لیکن سر یہ جو اگر میں قرآن کی آیت مینشن کر رہا ہوں کہ اللہ سے ہی لینے والی، تو اس کا جواب بھی قرآن سے ملنا چاہیے نا۔ میری جو انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سورہ فاتحہ ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، جو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بڑا رحمان بڑا رحیم ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد، یعنی کہ یہ چار کوائف جس بندے میں ہوں گے آپ اسی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ تبھی اللہ کہہ رہا نہیں، ہے یہ ایاک بات غلط نعبد، ہے، تیری عبادت کر، تیری بات مدد غلط۔ مانگ۔ یہ سورہ فاتحہ میں ایک میسج ہے کہ یہ چار تو پھر کوائف اگر یہ ہوں گے ہوتا جس نا، میں دیکھیں یہ یا کا نستعین جو ہے اس کا اتنا غلط ترجمہ مشہور کر دیا کہ ہم صرف تیری سے مدد مانگتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہی نہیں، اس کا ترجمہ یہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ترجمہ ہی غلط ہے کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لفظ ہی لفظ صرف اس تو میں سر ہم نہیں اسی پہ کیوں نہیں ہم سٹک رہ سکتے ہیں کہ اسی سے ہی مدد مانگتے رہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا اب پھر اسٹک رہو نا، پھر یہ اسٹک رہو، کیونکہ یہ شریعت کا حکم اس پہ نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک بدعت ہے۔ پھر دیکھ لیتے نا کہ آپ کی زندگی کیسے چلے گی، غیر اللہ سے مدد نہیں لینا، ٹھیک ہے نا، پھر جی تو غیر نہیں اللہ جیسے غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے نا، غیر اللہ کی سے مدد نہیں جی لینا، اب سارا کام خود کر لینا جی بھائی، اور بیوی سے تو نہیں سر کہنا کہ ہم پانی پلا دو، ہاں، الحمد للہ چلاتے آ رہے ہیں سر ایسے ہی الحمد للہ، نہیں چلاتے، مطلب کوئی شخص زندگی معاشرے میں رہ نہیں سکتا ایک دوسرے آدمی سے مدد لینے کے بغیر، یہ ہو ہی نہیں سکتا نہیں کہ وہ ایک ظاہر انسان معاشرے میں رہے دوسروں سے مدد نہ لے، ٹھیک ہے نا، دوسروں سے مدد لینا اگر شرک ہوتا تو یہ وہی دیکھیں نہیں شرک ہر شرک جگہ نہیں ہے، شرک میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں شرک میں، ہے، دیکھیں میری اتنی ضرورت نہیں ہے میں کسی مسلمان کو میں شرک کہہ سکوں، یہ اللہ جانتا ہے، یا مکرو ہوتا نا، پر چور مکرو ہوتا تو رسول اللہ صلی جی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ بھئی یہ مکروہ ہے، دوسروں سے مدد نہ لیا کرو، یا حرام ہے یا منع، کیونکہ اللہ نے قرآن حدیث مجید میں میں نے آپ بولا ہے سے، یا کہ نستعین، ہم تو صرف اللہ سے مدد لیتے ہیں، غیر اللہ سے مدد نہ لیں۔ آپ یہ کانڈی حدیث دیکھیے گا، عبداللہ ابن عباس پیچھے ہیں اور حضور پاک آگے، انہوں نے کہا اللہ کی وہ حفاظت کرو، آپ اللہ ہر لوگوں کے جگہ میری حدیث حفاظت۔ ہمارے لیے حجت نہیں ہے بھائی، اس حدیث میں ہمارے حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے، بلکہ آپ لوگوں کے حدیث میں بھی نہیں ہے، وہ آپ غلط ترجمہ پیش کرتے ہو، اس حدیث میں آپ نے جو سنا ہے نا اس میں ایسے نہیں بات نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد، سب نہیں نعمتیں آپ اللہ کی جانب سے ہیں، اللہ کی جانب سے، اللہ کے نعمتوں میں اسباب اور وسائل ہیں، اس اسباب اور وسائل ان میں سے بعض زندہ جان ہے، زندہ جان سے اگر آپ گفتگو کریں، طلب میں مدد کریں، یہ نہ شرک ہے، نہ حرام ہے، نہ مکروہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ سر ایک اور کویسچن، چلیں یہ اوکے ایک اور کویسچن، جی، حضرت علی جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، شہادت کے رتبے میں ظاہری بات ہے، چلے میں اب ان کی آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، مطلب وہ زندہ ہے ابھی؟ بھائی کہیں تو پہلی زندہ ہے بات ویسے، ہے پہلی بات ہے کہ آپ اپنا عقیدہ صحیح کریں، جب آپ کا کام ہی، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد دین کن سے لے لو، میرے اہل بیت علیہ السلام سے لے لو، ٹھیک ہے نا، جب جی یہ تم نے صحیح کر دی، پھر یہ باتیں جو ہے نا شیعہ مذہب میں اس کے احادیث روایات بہت زیادہ ہیں، اور بلکہ قرآن کی آیت ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں ان کو، جو معمولی لوگ قتل ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ رائٹ اللہ کے رائٹ پاس زندہ ہے، جی، آپ ان کو نہیں دیکھتے، پوری ان کو آیت رزق کیا ملتا ہے اللہ کی جانب سے، ٹھیک ہے نا، تم جب اپنا ہے عقیدہ آگے صحیح کیا کرو گے، دیکھو میرے بھائی اہل ہے، بیت علیہ نہیں السلام کی بہت، سوری آگے کیا ہے، کمپلیٹ کریں ورڈز پلیز، ان کو رزق دیا جاتا ہے، آگے کیا ہے، اس سے بل آگے بھی ہے ہم کچھ، دوسری آیت میں بل احیا ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے آپ کو نہیں پتہ آپ کو چلتا، نہیں پتا، تمہیں شعور نہیں ہے، تم نہیں دیکھتے نا، تم نہیں تو دیکھتے، تم مردوں کو نہیں دیکھتے، ایک عام شہید کی آفٹر ڈیتھ کی لائف کا آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، پھر ہم حضرت علی کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ بہت بڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نہیں پھر دیکھتے کہ وہ زندہ ہیں، تو اس وجہ سے نہیں کہنا لا نہیں تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان کو مردہ نہ کہو، میں وہ زندہ ہیں، میں میں آپ کو نہیں میں پتہ چلتا نا، آپ اپنے آنکھوں سے نہیں ان دیکھتے، کو اللہ کہتے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہیں کہو، ان کو میں رزق دیتا ہوں اور وہ زندہ ہے تو اور زندہ تمہیں شعور رزق نہیں رزق ہے، زندہ ہی رزق آتا ہے نا، مردہ تو رزق نہیں کرتا، رائٹ نہیں جو بالکل 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 جس کی حیات اللہ ہی کہہ نہیں رہے ہیں، ہے، نہیں بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور اللہ پاک نے ان کو بولا کہ بالکل ان کو مردہ نہیں کہو، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تو جب ایک چیز کا مجھے شعور نہیں ہے تو میں پھر اتنا ہی نالج لوں گا جتنا اللہ نے مجھے دے دی ہے، تو تمہیں شعور نہیں ہے حضرت علی بھائی، اس کا پتہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے مدد نہیں کر سکتے، تم یعنی جب اگر دیکھو تو سامنے نظر نہیں آتا نا، غائب ہے، اس کا مطلب یہ ہے، شعور شعور نہیں ہے، شعور کا مطلب ہے کہ شعور کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کی حیات کو نہیں دیکھ سکتے، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ زندہ ہیں،
آپ بات کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، بات ادھر ادھر چلتا ہے نا، میں اس طرح شہید کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ زندہ میں ہے۔ آپ سے اختلاف کرتا ہوں. شعور کا مطلب ہے ایک چیز میں دیکھ رہا بھی ہوں لیکن میرا شعور اتنا کم ہے، میرا مائنڈ اس کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر پا رہا. یہ شعور کا مطلب ہے. دیکھنا اور شعور کا دیکھنے کا مطلب یہ ہے، مطلب نہیں شعور کا مطلب یہ ہے کہ وہ شعور زندہ ہیں، وہ رزق آتے ہیں، اللہ کے پاس ہیں، آپ ان کو نہیں دیکھ رہے بھائی، اس کا مطلب یہ ہے. اوکے، یعنی کہ ہمارا دماغ دنیا، ہمارے دماغ کا ظرف اتنا بہرحال چھوٹا ہے کہ بہرحال آپ اس کو کمپریہینڈ نہیں کرتے نا، آپ بہت دنیا کے بہت ساری چیزوں کو کمپریہینڈ نہیں کر رہے ہیں. ابھی آپ میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، یہ انٹرنیٹ پہ جی آپ کہاں بیٹھے ہیں، میں کہاں بیٹھا ہوں نا، یہ انٹرنیٹ کیسے کام کر رہا ہے، ہم لائیو اس جی کو کمپریہینڈ نہیں کرتے، تو بات نہ کرو مجھ سے نا، کمپریہینڈ یہ ٹیکنالوجی نہیں کیسی، مطلب یہ ہمارا مائنڈ اس ٹیکنالوجی کو کس کی سمجھ انڈرسٹینڈ میں نہیں کر آتی ہے پاتا بھائی نا. نا. دیکھیں کہ ابھی یہ مفت میں بیٹھ نہیں کے، میں بھی مفت میں بیٹھ کے ادھر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کسی اور شہر میں بیٹھے ہیں، میں کسی اور شہر میں بیٹھے ہیں، کمپریہینڈ ہے، اس لیے ہم بات ہی نہیں کر رہے. کمپریہینڈ بھائی دنیا میں نہیں یہ بہت ساری آج چیزیں سے ہیں، کمپریہینڈ نہیں ہوتی. آج یہ ہم اس ملائکہ کو کیسے ہیں، ملائکہ کہاں رہتے ہیں، کیا کیسے ان کی زندگی، ہمیں کمپریہینڈ ہمیں نہیں دیکھا بھائی، ہم نے تو انکار کر دو بھائی. نہیں ہم اس کو کمپریہینڈ کر پا رہے ہیں. جو آج سے 50 سال والے پیچھے لوگ ہیں ان کو اگر آپ اوکے بتائیں گے بھائی، کہ ہم اوکے اس طرح بھائی، کیمرے پہ اوکے بات بھائی، کرتے جب ہیں وہ آپ کو کوئی کمپریہینڈ نہیں حدیث کر ملی پائیں گے. نا یا قرآن کی کوئی آیت ملے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ لو، تو ہمیں آ کے سنا دینا. نہیں میں جو نقطہ ٹھیک ہے کمپلیٹ نا کرنے بھائی، والا ہوں جب اسی کوئی طرح دیکھو اگر ایک ان کے وہابیت کا تماشا دیکھو بھئی، ان لوگوں کے پاس نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی روایت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ نے طلب نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مشہور کرا دی بھائی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لے لو تو کفر ہے. نہیں سبحان اللہ، کفر نہیں، کفر نہیں وہ یہ مشہور ہے کہنے نا کا کہ مطلب شرک ہے ہے بھائی، دیکھیں شرک جس کہتا طرح ہے دیکھیں ابن تیمیہ، اس کو جس شرک طرح بولتا ہے، ختم ابن تیمیہ کے ماننے والے اس کو شرک بولتے ہیں. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. جس طرح دیکھیں تھینک یو بھائی، جس طرح تھینک یو سر، ختم نبوت سر تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر.